آج کا جو سوال ہے کہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ اصحاب فیل جو ہیں کہ ان کا جو واقعہ ہوا ہے جو کہ مکہ پہ جو حملہ کیا تھا ابراہ نے، تو اس بارے میں کیا سائنس تصدیق کرتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک پرندے کے منہ میں 20 یا 50 جو گرام کا پتھر ہو اور وہ اوپر سے پھینکتا ہے اور وہ اگر کسی کو لگتا ہے تو کیا وہ مار سکتا ہے یا اس کا نقصان ہو سکتا ہے؟ کیا سائنس اس کی تصدیق کرتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، البتہ اس میں کچھ آیات آئی ہیں ایسی جو تصدیق کرتی ہیں اس بات کے اوپر، کیونکہ قرآن کا کبھی یہ موضوع ہی نہیں ہے کہ وہ سائنس کی. قرآن کا ایک اپنا انداز ہے، وہ اپنا اس کا قانون ہے جو خداوند نے اس زمین پر اتارا انسانوں کے لیے، ان کی بہتر رہنمائی کے لیے، زندگی کے انداز جینے کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اگر سائنس سے تصدیق کرنا چاہتے ہیں تو یہ سائنس بھی اس چیز کو مانتی ہے کہ ایسا ممکن ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ابابیل پرندہ ہے، اس کی جو اڑان ہے، جو اس کی پرواز ہے، وہ تقریباً 2200 میٹر تک یہ پرواز جو ہے وہ کر سکتا ہے. تقریباً 2 کلومیٹر سے زائد یہ پرواز کر سکتا ہے. اگر اس کے منہ میں 50 یا 20 یا 30 گرام اگر پتھر ہے اس کے پنجوں میں، اگر یہ اڑان بھرتا ہے 2200 میٹر کی بلندی کی، اگر وہاں سے یہ پتھر کو چھوڑتا ہے تو اس کی جو رفتار ہوگی اس پتھر کی وہ ہوگی تقریباً 230 میٹر پر سیکنڈ پر. اگر آپ گولی چلاتے ہیں تو گولی کی جو رفتار ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 170 سے 300 میٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے وہ چلتی ہے. اب 170 سے اگر گولی کی رفتار ہوتی ہے تو آپ اندازہ کر لیں جو 230 میٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے جو پتھر اوپر سے نیچے کی طرف آئے گا وہ کتنا نقصان کرے گا. البتہ وہ جس کے سر پر پڑے گا اس کی جو کھوپڑی ہے وہ ٹوٹ جائے گی اور اس کے اندر وہ پتھر گھس جائے گا. کیونکہ یہ جو سائنس کے جو طالب علم ہیں اور جو اس چیز کو گریویٹیشنل جو گریوٹی ہے اس کے بارے میں جو جانتے ہیں، وہ اس چیز کو بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے. اگر 2200 میٹر کی بلندی سے ایک پتھر پھینکا جاتا ہے تو وہ نیچے اگر کسی انسان کو لگتا ہے یا کسی جانور کو لگتا ہے تو اس کو اندر وہ گھس سکتا ہے، جس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے. ایسا کرے اگر آپ خلا سے سوئی پھینکتے ہیں، سوئی اتنی سپیڈ سے آئے گی اگر کسی کے اوپر نہیں گرے گی تو زمین کے اندر نیچے دھنستی چلی جائے گی. یعنی کہ یہ گریویٹیشنل کی جو مدد ہے جو زمین کی، اس کی جو وسعت ہے، جو ڈیوریشن ہے وہ ہے 15 لاکھ کلومیٹر. 15 لاکھ کلومیٹر اگر آپ بلندی پر جاتے ہیں تو زمین جو اپنی طرف اسے ضرور کھینچے گی. ہاں، اگر 15 لاکھ کے دائرے سے آپ باہر ہو چکے ہیں، دور ہو چکے ہیں، تو آپ سورج کی جو گریویٹیشنل ہے اس کے دائرے میں آ سکتے ہیں. اس طرح چاند کی جو ہے کشش ثقل وہ ہے تقریباً 60,000 کلومیٹر اور زمین کی ہے 15 لاکھ کلومیٹر. 15 لاکھ کلومیٹر تک جو بھی چیز آپ پھینکیں گے وہ گولی کی رفتار سے بھی زیادہ تیز نیچے کی طرف آئے گی اور پر فٹ اس کی سپیڈ جو ہے وہ تیز ہوتی جائے گی. اور سائنس بھی اس کو تصدیق کرتی ہے کہ ایسا ممکن ہے، اور قرآن نے اس کو بیان کیا ہے 14 سال پہلے، اور یہ واقعہ ہو چکا ہے اس سے بھی پہلے، اور یہ بات سچ ہے. اور اس کے بعد